میں اسی طرح نقل کروں جس طرح دیکھا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا میں تھا اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے اور کوئی نہیں تھا, اور مجھ سے فرمایا عبدالوہاب مغفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی, یعنی تبلیغ کی محنت پر مغفرت تو انشاءاللہ ہے ہی, لیکن بات یہ ہے کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اللہ پاک کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. سمجھ گئے بھائیان, یعنی آخری مقام بھی بتا دیا کہ مغفرت تو انشاءاللہ ہے ہی, اور اعلیٰ درجہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے. تسلیم اللہ بابر صاحب نے انتہائی اہم اور اکابر تبلیغ کے ملفوظات بیان فرمائے ہیں. اس بیان کے اندر شروع سے یہاں سے ابتدائی بیان سماعت فرمائیں. اور وہ مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں اللہ پاک کی ہماری طرف کہ جینا ہم شمار نہیں کر سکتے. ان گنت جس کو کہتے ہیں, لا تعداد, بے شمار. اللہ پاک نے فرمایا ہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے, اتنی ساری نعمتیں. اور ایک جگہ پر تو فرمایا ہے کہ میں اپنی نعمتیں اس انسان پر تمام کر دوں. سب سے بڑی مہربانی اور سب سے بڑا انعام یہ جو کلمہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے, یہ سب سے بڑی مہربانی اللہ پاک کی اور سب سے بڑا انعام. ایک حدیث قدسی اور اس کا ترجمہ مفہوم, بھلا جس پر میں نے دنیا میں کلمہ کہنے کا انعام کیا ہے, یہ انعام ہے. بھلا جس پر میں نے دنیا میں کلمہ کہنے کا انعام کیا ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں جنت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اس کا بدلہ جنت ہے. یہ حروف نہیں ہے, یہ بہت بڑا اقرار ہے جو مسلمان ہم کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات کا, صفات کا, اور بھی ساری باتیں ہیں. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کلمے کی عظمت کو پہچانو, قیمت کو پہچانو. فرمایا 50 سال 60 سال 70 سال کفر میں, شرک میں, اور گناہیں اور بے وصولیاں اور بدعمالیاں, لیکن آیا اور جنت دل سے اقرار کر لیا, ایمان لے آیا, فرمایا پچھلا تمام کا صفایا ہو گیا. یہ کلمے کا اقرار. پھر فرماتے کلمے کی قیمت کو پہچانو, عظمت کو پہچانو. مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے. ہم سب مسلمان ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آوے مگر مسلمان مر کے آ جاؤ. اس لیے خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ تھے تو ان کو احادیث کی شرح کی کتاب ملی تھی. وہ سن 50 میں مصر کے سفر پر تھے, تبلیغی سفر پر. تو وہ جب پڑھتے جاتے تھے احادیث کی شرح کی کتاب تھی, بہت پرانا نسخہ کہیں ملا تھا ان کو. تو پھر ہمیں بھی بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک وقت میں بلایا اور فرمایا اس میں ہے حدیث شریف کا مفہوم کہ جب مسلمان یہ کلمے والا وفات پا جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے پہلا تحفہ اور پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہو جائے اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ اس ایمان والے کی برکت سے مجمع کا حال ہے. تو اس کا ایمان کی قیمت تو جو ہے نا پھر دیکھیں گے موت کے وقت اور قبر میں, اور اس کے بعد جو ہے نا آخرت میں. دنیا میں تو رحمتیں, برکتیں, امن, چین, سکون اور جو ہے نا خوشیاں, پاکیزہ زندگی, یہ ساری چیزیں یہ دنیا میں. اور پھر حقیقت میں تو پھر وہاں پر جو ہے نا, اس لیے جو ہے نا ایک حدیث شریف میں ہے جب مسلمان مرتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. موت کے وقت شروع. جب قبر میں رکھا جاتا ہے 3 سوالات, اس سے فارغ اور کامیاب.
پھر اعلان، جنت کا لباس اس کو پہنا دو اور جنت کا بسترا اس کے لیے بچھا دو، جنت کی طرف کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ حقیقتیں ہیں، جی ہاں، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ دین سراسر غیب پر ہے، اچھا سراسر غیب پر، ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا، لیکن ہم دل کی تہ سے مانتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے، اور جنو پوری کائنات کا مالک ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کی ذات بھی بابرکت اور اس کے صفات بھی کامل، تمام صفات کامل، کسی صفت میں کمی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک، اس لیے حدیث شریف میں ہے، اپنے رب کو جانو اور اپنے رب کو پہچانو۔ کون ہے وہ پاک ذات؟ وہ مہربانوں کا مہربان ہے۔ جی ہاں، اس نے جو شروع بھی فرمایا بسم اللہ، پھر نام اللہ پاک کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور بہت سارے صفات اللہ پاک کے۔ وہ اللہ پاک مہربان ہے۔ وہ ہم اور آپ کو تو جو ہے نا اس لیے پیدا نہیں کیا کہ سزاؤں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تو اپنے بندوں کو پیدا کیا بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے۔ مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو سزاؤں کی باتیں ہیں تو وہ تو بالکل آخر میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس طرح ہم گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر لیتے ہیں نا اور اس کے بعد جلاتے ہیں تو ان کی باتیں ہیں، ورنہ تو اللہ پاک تو بہانے بہانے اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ پاک تو بہت مہربان ہے، کریم ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ پوری دنیا، پوری کائنات اس کے قبضے میں، اسی نے بنائی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا۔ ہمارے اپنے بس کی باتیں نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے نا کلمے کا اقرار کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کس مقام پر ہیں؟ اللہ پاک کے محبوب ہیں، جی ہاں، اور پورا زور لگا رہے ہیں کہ میرے یہ چچا کلمے کا اقرار کر لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کے چچا ہیں۔ آخری وقت میں بھی جانا پھر قریب ہو گئے کہ میرے کان میں صرف ایک بار بس، تاکہ کل قیامت کے دن شفاعت کا موقع مل سکے۔ پھر بھی لکھا ہوا نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے، اس لیے خوب شکر۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے آیا کرتے تھے جوڑ قرآن کے جوڑ میں، تو ایک وقت میں جو ہے نا بیان شروع فرمایا یہاں مرکز میں، پرانا مرکز تھا، اور جناب بیٹھتے ہی فرمایا ارے ایمان والو، کلمے والو، مسلمانوں، خوب شکر ادا کرو اور خوش ہو جاؤ، اور پھر فرمایا مسلمان سارے جنتی ہیں انشاءاللہ، مسلمان سارے جنتی ہیں۔ آگے بھی کچھ فرمایا کہ دیکھو یہ جو کلمہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے ماں کی گود میں، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ پاک نے ہم اور آپ کو ماں کی گود ہی میں جنتی پیدا فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک وقت میں اعلان ہوگا آخری کہ ہر اس ایک کو جہنم سے نکال دو جس نے دنیا میں کلمے کا اقرار کیا تھا اور ذرا برابر ایمان لے آیا ہے، تو سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر ایک اعلان ہوگا کہ دنیا میں ایک بار صرف کلمے کا اقرار، ذرا برابر ایمان لے آیا ہے اور کسی وقت دنیا میں مجھے ایک بار یاد کیا تھا، ان کو بھی نکالا جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا کہ ذرا برابر ایمان لایا ہے اور دنیا میں کسی وقت مجھ سے ایک بار ڈرا تھا، سب کو نکال دو۔ اللہ پاک مہربان۔ ایمان والے کی قیمت تو قیامت کے دن پل صراط پر جا رہا ہوگا، اور فرمایا کہ جب یہ پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا تو نیچے جہنم اس کو زاری کرے گی اور منت کرے گی کہ جلدی سے پار ہو جاؤ، تمہارے ایمان کی وجہ سے میری تپش میں کمی آ گئی، قیمت تو ادھر جانے لگے گی۔ تو
جب وہ کتاب پڑھتے جاتے تھے تو پھر ہمیں بھی بلاتے، تو ایک دفعہ پھر بلایا انہیں، کیا جاؤ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر حدیث شریف سنائی ایک، اس کا مفہوم کہ جب مسلمان وفات پا جاتا ہے تو اس کا آبائی قبرستان اپنے آپ کو سجا دیتا ہے، سارا آبائی قبرستان اپنے آپ کو سجا دیتا ہے، اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کاش یہ ایمان والا میرے حصے میں دفن ہو جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کلمہ اور ایمان کے بعد بڑی بڑی نعمت ہے، اس میں پھر بڑا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ یہ عام امت نہیں ہے، یہ خاص امت ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو جو ہے نا بہت بڑے درجے پر فائز کیا ہے، بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دو بڑے کام کیے، اور بھی بہت سارے کام ہوئے لیکن دو بڑے کام یہ مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ ایک کام یہ کیا کہ امت کو احساس دلایا کہ تم تو پچھلی امتوں کی طرح عام امت نہیں ہو، پچھلی امتیں تو عام امتیں تھی اور تم تو خاص امت ہو، اور تمہیں تو اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ عطا کیا ہے، اور اپنے مقام کو پہچانو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ پاک کے ہاں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ تم 70ویں امت ہو، یا یوں بھی ترجمہ ہے تم 70ویں امت پوری کر رہے ہو، اور ان تمام امتوں میں تم اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ باعزت ہو۔ امت کو اپنا مقام بھی معلوم نہیں اور اپنا کام بھی معلوم نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تبلیغ میں تو یہی محنت ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو اور اپنے کام کو پہچان لو، کس غرض سے اس دنیا میں یہ قیام ہے، یہ 50-60 سال کس لیے دیے ہیں۔ نمازیں عام 5 پڑھتے ہیں اور فرض تو ہوئی تھی وہاں 50، اور اللہ پاک کی مہربانی اس امت پر پڑھتے تو 5 ہے، اجر ثواب 50 نمازوں کا۔ سب سے زیادہ جنتی اس امت سے جنت میں داخل، سب سے زیادہ جنتی، وہ جو مشہور حدیث شریف اور مفہوم کہ کل قیامت کے دن 120 صفحے جنتیوں کی، اور اس میں سے پوری امت جتنی پہلے گزر چکے ہیں ان سب کی وہ جو جنتی ہوں گے 40 صفحے، اور بقایا 80 صفحے تو صرف اس امت سے جنت۔ اور تھوڑا جو ہے نا ہماری اس مسجد کی طرح ایک صف یا اجتماع کے میدان میں 1 میل 1 کلومیٹر صف، اللہ پاک کے علم میں کہ ایک صف میں کتنے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ میرے رب اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میں تمہاری امت میں سے 70,000 ایسے جنت میں داخل کروں گا، نہ ان پر حساب نہ ان پر عذاب، کوئی حساب نہیں اور کوئی پوچھ نہیں اور کوئی عذاب بھی نہیں، چلو بلا حساب اور بغیر حساب بغیر عذاب۔ شاید ہمیں بس نظر آئے 70,000 تو اتنے سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث شریف کا مفہوم دوسرا حصہ، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000۔ علماء حضرات نے پھر حساب لگایا، 70,000 ضرب 70,000 749 4 ارب 90 کروڑ اور کچھ اور بھی ہے، یہ تو سب سے پہلے اس حساب سے۔ پھر حدیث شریف کا اگلا حصہ، اور 3 لپ میرے رب کے لپ بھر کر داخل جنت، وہ تو اللہ پاک کے علم میں کہ ایک لپ میں کتنے پھر جینا ارب 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 کتنے معلوم نہیں، وہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ علیحدہ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک تو امت کے اپنے فضائل ہیں کہ جو ہے نا یہ مقام یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے کیا ملے گا، وہ علیحدہ ایک نظام ہے۔ اس لیے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مفہوم کہ میری امت میں سے اگر کسی کے 2 بچے وفات پا جائیں تو یہ دونوں بچے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اپنے والدین کو پہلے جنت میں داخل نہ کرائیں۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں اس امت کی، اعمال پر بھی ہیں اور حالات پر بھی بہت ساری، یہ حالتیں بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک حالت ہے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے نا، یہ بات یاد رکھیے جو بات ہوئی 2 بچے والا،
تو اگر اس نے ایک چیز جیب میں ڈال دی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا پھر اس نے اس کو نکالنے کے لیے غلطی سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال دیا، اور اس پر جو ہے نا پریشانی آئی کہ وہ چیز تو گم ہو گئی، حالانکہ وہ موجود ہے لیکن اس نے غلطی سے خالی جیب میں ہاتھ تو یوں فرمایا کہ وہ چیز تو جیب میں موجود ہے لیکن اس پر جو یہ فکر آئی کہ ہے وہ چیز گم ہو گئی، فرمایا اس پر بھی اللہ پاک اس کے کچھ نہ کچھ گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہ کیوں اس پر یہ بات آئی ہے۔ کوئی وفات پا گیا وہ علیحدہ بات ہے، اور کوئی چیز گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر اجر اور ثواب ہے وہ اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر برسوں کے بعد پھر دوبارہ یاد آ جاتا ہے وہ نقصان، یہ پھر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک پھر اجر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں سنا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بار تو نیکیوں کا بدلہ مل جائے گا، اور پھر ایک وقت میں اللہ پاک پھر یہ نیکیاں واپس کر دیں گے کہ دوبارہ استعمال کرو، چلو دوبارہ جو ہے استعمال کرو۔ مسلمانوں کے مزے ہیں، یقین جانے مسلمان اللہ پاک کرے خاتمہ ایمان پر ہو جاوے، کامیابی بہت بڑی کامیابی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی اگر دو نہیں ایک کسی کا بچہ فوت ہو چکا ہو تو پھر؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم وہ ایک بھی، یعنی وہ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک پہلے والدین کو جنت میں داخل نہ کروائے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ بہت سارے تو ایسے کہ ان کا ایک بھی فوت نہیں ہو چکا ہوگا، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ دو اس کا بھی کام بن گیا، ایک اس کا بھی بن گیا، تو وہ جو جن کا اس طرح نہیں ہوا تو پھر؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ پھر میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا، یعنی جنت میں داخل کروانے کے لیے، اور مجھ جیسا مددگار اور کوئی نہیں ملے گا، پھر میں آؤں گا اور اس کو جانا۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کا مفہوم کہ میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت اور میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت، حیات زندگی رحمت اور وفات بھی۔ پھر فرمایا کیسے؟ کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے رہیں گے قبر میں، تو اس میں اگر اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ پاک کی تعریف کروں گا، شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوئے، اور اگر تمہارے برے اعمال سامنے آئیں گے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا موت کے بعد بھی۔ ایک وقت میں ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ رات میرے رب کی طرف سے فرشتہ آیا، اور اللہ پاک نے میرے رب نے مجھے دو باتوں میں سے اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی امت کو جنت میں داخل کروا دے، بس آپ کی مرضی، چلے بس آدھی امت آپ کی جنت میں، اور اگر شفاعت لینا چاہیں کہ سفارش تو آپ کی مرضی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں نے شفاعت کو لے لیا، اگر آدھی امت جنت میں داخل تو پھر آدھی امت کا کیا بنتا، تو میں نے شفاعت کو لے لیا۔ پھر ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ارشاد کا مفہوم کل قیامت کے دن اتنے لوگوں کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، جتنے زمین پر درخت اور پتھر ہیں اتنے لوگوں کی سفارش کروں گا۔ تو صحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت شریفہ ہے اور وہ سب سے بڑی آیت شریفہ امید کی ہے، اور وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کے ظلم کیے ہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ پاک تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی آیت شریفہ ہے امید کی انشاءاللہ۔ پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم تو ایک اور آیت شریفہ اہل بیت ہم تو ایک اور آیت شریفہ کو سب سے بڑی رحمت اور امید کی آیت سمجھتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ آیت شریفہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک پوری امت کو جنت میں داخل نہ فرمائے، اگر ایک بھی باقی ہوگا پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور کتنی اپنی جانیں اللہ پاک پر قربان کرنی چاہیے، اور کیسے اللہ پاک کے دین کے پھیلانے والی مبارک محنت تبلیغ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت پر کیسے جانیں لگانی چاہیے۔ تھوڑا چلوں کی باتیں ہیں، کیا قیمت لگائی ہے اللہ پاک نے اس امت کی، اور جو ہے نا ہم کہاں نہ اپنے رب کو جانا اور نہ اپنے نبی کو جانا اور نہ دین کو پہچانا کہ دین کتنا قیمتی ہے اور دین پر اللہ پاک کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ یہ جو دین نازل فرمایا ہے، یاد آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ امت کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو آیت شریفہ ہے جس میں اللہ پاک نے تمام چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، اللہ پاک کی باتیں بہت جامع، جی ہاں ایک آیت شریفہ میں سب کچھ جمع کیا۔ پہلے ایک جگہ پر انسان کا مقام بتایا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ انسان کا مقام ہے، درجہ ہے انسان، انی جاعل فی الارض خلیفہ نائب۔ اگلے مقام پر کہ مخلوقات میں سب سے بہترین تخلیق خوبصورت، 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسم۔ اس کے بعد اللہ پاک پھر زندگی کا مقصد، انسان کے زندگی کا، یہ دنیا کا مقصد بتایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور حیات کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ یہ تو اس لیے کہ ہم دیکھ لیں تم میں سے کون بہترین خوبصورت اعمال کرتے ہیں۔ اور اگلے مقام پر پھر امت کے زندگی کا مقصد بتایا کہ تم تو بہترین امت ہو، تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، اور تم تو جو ہے نا آگے کام بھی بتایا ہے۔ جب یہ آیت شریفہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر فرماتے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تمہارا درجہ ہے، یہ تمہارا تمغہ امتیاز ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم بہترین امت ہو، یہ کسی اور امت کو اللہ پاک نے نہیں فرمایا ہے، یہ مخصوص اس امت کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ پھر بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں تو تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے، اور جو ہے نا چھانٹے گئے ہو اور چنے گئے ہو۔ یہ سارے ترجمے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بہت بڑا خیر پہنچاؤ گے، بہت بڑا نفع پہنچاؤ گے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ 50 سال، یہ 60 70 جتنا بھی ہے، یہ اس انداز سے ہے کہ جو ہے نا ساری دنیا کے انسانوں کو بھلائی پہنچانا۔ اور پھر بھلائی بھی کون سی وہ بھی بتا دیا کہ تم تو بھلی باتوں کو پھیلاتے ہو یا نیکیوں کا حکم کرتے ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، نیکیوں کو پھیلاتے ہو، تأمرون بالمعروف، اور اس کے بعد فرمایا کہ بری باتوں کو مٹاتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ یہ کام بتا دیا ایک آیت شریفہ میں، ایک کام ہے۔ جی ہاں، تأمرون بالمعروف کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر میں کیا ہے؟ یہ فضائل اعمال میں ہے، فضائل اعمال میں فضائل ذکر، اور فضائل ذکر کے حدیث شریف کے ذیل میں فائدے میں ہے حدیث شریف، اور اس میں ہے کہ لوگ اللہ پاک کے کلمے کی گواہی دیں اور اللہ پاک کے احکامات کا اقرار کر لیں، یعنی کلمہ اس کی گواہی دے دیں اور اس کے بعد پھر احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پر آ جائیں۔ تأمرون بالمعروف،
یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم سے بھول ہو گئی ہے. امت کا پہلا حصہ صحابہ کرام اعلیٰ پیمانے پر یہ ساری سمجھ، فہم، فراست، حقیقت اور اس پر تھے. اس نے جناب سنا بزرگوں سے صحابہ کرام دو بڑے صفات، ایک تو نبی کی محنت پر تھے. یہ بھی بزرگوں سے سنا ہے، بہت بڑے عالم نے فرمایا. ایک نبی کی محنت پر تھے، ایک دعوت اور تبلیغ کی محنت پر تھے، اور ایک نبی کی زندگی پر تھے. ان کی اپنی زندگیاں بھی ایسی کہ تمام سنتوں کا اہتمام اور بھی بڑی بڑی باتیں تو اعلیٰ پیمانے پر دیا. اس لیے پھر تفصیل میں ذرا بتا دیا کہ صحابہ کرام کے ہاں تبلیغ سب سے زیادہ وقت ان کا، زیادہ جان ان کا، زیادہ مال ان کا اس پر سب سے زیادہ، اور سب سے اعلیٰ تبلیغ یعنی صفات سے بھری ہوئی زندگی اور تبلیغ اعلیٰ پیمانے پر. اس لیے جنا قول ہے ان کا کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. یہ دعوت دی ان کی جی ہاں عجیب انداز. اور سب سے اوپر یعنی دوسری باتیں بھی وہ سب سے اس کے نیچے، لیکن سب سے اوپر سب سے پہلے تبلیغ، اور سب سے نمبر 1 پر یہ صحابہ کرام کے ہاں یہ بات تھی. ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے بچا کچا وقت کہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہاں جو مسئلہ حل ہوا ہے آج مسلمانوں کا کہ غیب کی مدد ہے ساری پوری کائنات. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دعوت اور تبلیغ تسخیر عالم کا نسخہ ہے. پورا عالم آپ کے لیے تسخیر ہوگا. یہ دعوت اور تبلیغ ایسی مبارک محنت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم قیمت نہیں دے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں، ورنہ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہوگا تو یہ راستہ ہے. اس لیے جو ہے نا فرمایا وہ ایک کے بارے میں فرمایا لیکن جو ہے نا وہ سب کے لیے ہے. وہ ایک اس لیے فرمایا ہے کہ جو ہے نا تاکہ ایک بھی سمجھے کہ میرا مسئلہ اگر میرا ایک کا مسئلہ ہے تو وہ بھی کسی مسلمان کی بلائیں ٹلنا تبلیغ میں مر مٹنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی علاج نہیں. راستہ یہ ہے، علاج یہ ہے. ایک آدمی اس کا، ایک خاندان ان کا، ایک محلہ ان کا، ایک ملک ان کا، تمام دنیا میں مسلمانوں کا حل یہ ہے. کیا فرمایا؟ کسی مسلمان کی بلائیں ٹلنا تبلیغ میں مر مٹنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی علاج نہیں. راستہ علاج یہی ہے. اس لیے جو ہے نا ایک وقت میں اہمیت کو دیکھنا چاہیے کہ سب کو نکال دیا. حالانکہ حالات ایسے بنے ہوئے تھے اور پھر بھی جو ہے نا مدینے پر 3 دن ایسے گزرے کہ بالغ مرد جوان کوئی بھی آزان کے لیے نہیں ملا. صرف چھوٹے اور صرف مستورات اور بچیاں وغیرہ، باقی مدینہ پورا خالی کر دیا کہ نکلو اللہ پاک کے راستے میں. اہمیت کو دیکھنا چاہیے. وہ 3 نہیں نکلے، وہ ایک سفر میں، جی ہاں تبوک کا سفر ہے، اور پھر جو ہے نا آج جا رہے ہیں پیچھے اور کل جائیں گے. ابھی تو جماعت روانہ ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ چلے تھے، اور جی کل جائیں گے، آج جی واپسی ہو رہی ہے. اچھا، وہ اتنے میں خبر آئی کہ واپس آ گئے. پھر ان پر جو ہے نا جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر عتاب نازل ہوئی. پھر جو ہے نا وہ جو اپنی صفائی پیش کی انہوں نے کہا سلام بند کلام بند. 40 دن سلام بند کلام بند. پھر 10 دن اور بھی بڑھا دیے، 50 دن کر دیے، اور بھی چند باتیں. ہاں جی کیوں نہیں نکلے اللہ پاک کے راستے میں؟ اہمیت دکھا رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ پاک مہربان تو 50 دن کے بعد جو ہے نا پھر توبہ قبول، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خبر آئی، اور پھر جو ہے نا وہ جو کچھ ہوا وہ علیحدہ بات ہے کہ خوشی میں جو ہے نا سب کچھ دے دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی آیت شریفہ وہی جو آئی، جبرائیل علیہ السلام سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو تبدیل پہلی بار دیکھا تھا، اور انہوں نے جو فرما دیا قرآن کی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آیت ہے، یہ سب سے پہلے آیتیں ہیں قرآن کی.
بعد میں پھر جب گھر تشریف لائے تو پھر جو ہے نا وہ کمبل اوڑھا دیجئے اور جو حالت ہو گئی تھی سب معروف واقعہ. تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں پہلے وہ تو تعارف کی بات تھی، اور اس کے بعد جو آیت باقاعدگی کے ساتھ نازل ہوئی ہے وہ تو تبلیغ کے بارے میں ہے. جی ہاں، وہ تبلیغ کے بارے میں ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وہ تو تبلیغ کی بات ہے، اہمیت کو دیکھنا چاہیے. مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مجلس میں کہ دو علم منتقل ہوئے ہیں، ایک علم الدین اور ایک علم اقامت الدین. دو بڑی باتیں ہیں، ایک علم الدین یعنی پورا دین، اور ایک علم اقامت الدین یعنی وہ نظام جس سے دین زندگیوں میں آتا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو علم اقامت الدین پہلے منتقل ہوا ہے اور علم الدین بعد میں منتقل ہوا ہے. اہمیت کو دیکھنا چاہیے. تبلیغ ہماری زندگی کا مقصد ہے. جی ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی اسی لیے ہے. اگلی آیت شریفہ میں بھی بتا دیا ہے، میرے نبی جی اپنی امت کو سمجھا کر آئیے. آپ آئیں گے واپس لیکن اپنے امت کو سمجھائیے اور پھر آئیے اور بتائیے ان کو کہ یہ ہے میرا راستہ. راستے بہت سارے مثال کے طور پر، اور فرمایا کہ میرا راستہ یہ ہے اللہ پاک سے ملنے کا، اور یہ ہے میری زندگی کا مقصد، یعنی پوری زندگی میری جتنی ہے وہ اس لیے ہے. اور یہ ہے میرا کام. میرا کام یعنی دنیا میں بہت سارے کام جس کو ہم کہتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہے، کام ایک ہی ہے دھرتی پر، اور وہ اللہ پاک کا کام، اللہ پاک کے لیے کام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام، اور تمام نبیوں والا کام، اور تمام صحابہ کرام بھی اس پر، اور صحابیات بھی اس پر، تابعین بھی اس پر، تبع تابعین بھی، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا ہے. یہ کام تو جو ہے نا نقل در نقل صحابہ سے یہاں تک پہنچا ہے. یہ اس زمانے کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو ادھر سے نقل در نقل. درمیان میں التوا کی باتیں ہوئی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دروازہ دوبارہ اللہ پاک نے کھولا. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں برسوں رویا ہوں اور گھنٹوں رویا ہوں، اس کے بعد دروازہ کھلا. یہ نظام دعوت ہے، یہ نظام تبلیغ ہے، یہ نظام ہدایت ہے. پھر دروازہ کھلا اور ساری ترتیب اور نظام بتا دی، امت کو پہنچا دیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یقین جانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے. مولانا فرمایا کرتے تھے، میرے اس کام کو اللہ پاک نے قبول کروا لیا ہے، قبول فرما لیا ہے. جی ہاں، کبھی فرماتے میں نے اس کام کو اللہ پاک سے قبول فرما لیا ہے. یہ قبولیت کا راستہ ہے، یہ قابلیت کا راستہ نہیں ہے. یہ آسمانوں سے دوبارہ دروازہ اللہ پاک نے کھولا ہے. فرمایا کرتے تھے، اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے، اس کا پہلا اجر تبلیغ میں لگنے کا اور لگانے کا. اس کا پہلا اجر یہ ہے کہ مغفرت، اور اس کے بعد درجات کی باتیں ہیں. پھر حاجی صاحب سنایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے درجات دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ہیں. ایک تو ہے نا عام ہم مسلمان سارے اور اپنے اعمال اور پورے دین پر بھی اور سب کچھ باتیں، لیکن دین کی محنت کرنے والے ان کے لیے بڑے بڑے درجات. ہر مسلمان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی کامیابی نہیں ہے، لیکن دین کی محنت کرنے والے وہ علیحدہ باتیں ہیں. اس لیے زندگی لگا دینے والا کام ہے. بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے نزدیک تبلیغ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت سے بھی کسی کے پوری زندگی کے اعمال اپنے اعمال نامے میں منتقل کر سکتے ہیں. یہ تبلیغ کی سب سے بڑی فضیلت ہے. آپ نے کسی پر محنت کی، دوستی لگائی، سلام کلام، کچھ کھلایا پلایا، چلو نا میرے ساتھ سے روزے کے لیے 1 مہینہ 2 3 نہیں گیا 4 5، چلو نا، چلیے نا، اجیا چلے گئے. سے روزے میں جاگ گیا. تبلیغ میں بندہ جاگ جاتا ہے، اچھا وہ ہماری زندگی اتنی قیمتی اور ہم آخرت کے سفر پر،
اچھا یہ ایک بار جو ہے نا زندگی ہے اور دین میں کامیابی ہے، اور یہ ساری چیزیں دنیا کی اس میں تو کامیابی نہیں ہے، بہت ساری باتیں اور بھی چلا کر دیا اور چلے میں اور بھی جا کیا، اچھا وہ دوبارہ دنیا میں واپس بھی آنا نہیں ہے، اور تبلیغ ہماری زندگی کا مقصد، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اچھا قبر میں یہ باتیں، موت کے وقت کامیابی شروع، اور بھی بہت سارے احساسات حقیقتیں مل جاتی ہیں۔ 4 مہینے کر دیے، 4 مہینے میں تو میں اور بھی زیادہ ساری باتیں حقیقتیں، جی ہاں، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی تبدیل، تو فرمایا یہ جس بھائی نے اس پر محنت کی ہے اور اس کے ذریعے نکل آیا ہے، فرمایا پوری زندگی کے اعمال، اس کے اپنے اعمال، نمازیں، نوافل، تسبیحات، تلاوت، تہجد، اور جنا تبلیغ کے اعمال، تعلیم کے حلقے، گشتیں، ملاقاتیں، مارے پھرنا، سیرودوں کی جماعتیں بنانا، خود نکلنا، ملکوں کے سفر، اور معلوم نہیں زندگی لگانے والے بھی اگر کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سارا کچھ اس کے اعمال نامے میں، کمائی تو اس کو کہتے ہیں، اس نے اسی کو تجارت بتایا ہے۔ بعض خوش قسمت ایک، اگر پوری زندگی کوئی محنت کر لے اور ایک اس کے ذریعے سے آ جائے نا، تو پھر بھی بہت بڑا خزانہ اس نے جو ہے نا حاصل کر لیا۔ اس کے 40 سال، 50 سال، 60 سال کے اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں اس کا بھی۔ اس لیے عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ روزانہ جو ہے نا دوسروں پر بھی محنت، اپنے اوپر بھی محنت، لیکن دوسروں کے ساتھ بھی بات، معلوم نہیں کون سا خزانہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، لگ جائے۔ بعض خوش قسمت سینکڑوں کا ذریعہ، بعض خوش قسمت ایک ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور جو ملکوں میں سفر کرتے ہیں معلوم نہیں پھر ملکوں کا اعمال نامہ، جی انڈونیشیا، اور جی چائنا، اور جی چین، اور جی تائی لینڈ، اور جی امریکہ کا سفر، اور یہ اس کے ساتھ فلپائن، یہ جنوبی افریقہ، اور یہ ادھر اس طرف داغستان، کرغزستان، قازقستان وغیرہ، اور پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں، اور انشاءاللہ جو ملکوں میں سفر، تو ملکوں کے اعمال نامے بہت سارے ہیں، اعمال نامے بھر دیے تبلیغ سے، یقین جانے۔ اور بعض خوش قسمت تو ایسے ہوں گے شاید پورے عالم کے لیے اللہ پاک ذریعہ بناوے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، پورے عالم کے لیے ذریعہ۔ اس لیے کسی نے فرمایا کہ زندگی تو لگا لی مولانا نے، اور تے بھی بہت کمزور سے، لیکن سب کچھ لگا لیا، اور پھر جو ہے نا کمائی کر کے قبر میں داخل ہو گئے، لے گئے خزانہ۔ زندگی لگا دینے والا کام ہے۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، ارے اللہ پاک کے در پر پڑ جاؤ، اور پھر فرماتے تبلیغ اللہ پاک کا در ہے، پڑ جاؤ، یعنی زندگی لگا دو۔ مولوی جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، دھیان کے ساتھ زندگی لگا لو، جی ہاں، دنیا میں واپس آنا نہیں ہے، یہ ایک بار ہے پاکستان میں، بس پھر چھٹی پاکستان کی بھی، اور جہاں جہاں کہیں اس کی بھی چھٹی۔ اس لیے عقل مند انسان فیصلے کرتے ہیں، جی یہ بقایا زندگی تو تبلیغ بس، حقیقتیں ہیں، کل، آج نہیں کل، بس سامنے پھر سب کچھ، موت کے وقت پھر ارمان کریں گے، ہائے لوگ تو ہر سال 3 چلے لگاتے تھے، اور ملکوں کے سفر پر سفر، اور اپنا سارا مال لگاتے تھے، اور اپنی جان بھی اور جوانی بھی، آج ہی، اور دینا یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اور ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے، لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ چلو اچھا دیکھ لیا تو چلو واپس چلے جاؤ، یہ نہیں ہے، کر لو نیت انشاءاللہ بقایا زندگی تبلیغ پر انشاءاللہ۔ تبلیغ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے اس امت کے لیے۔ مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، 2 جماعتوں کو اللہ پاک نے نوازا اور اپنا نمائندہ بنایا، ایک ہے بندگی میں ساری امت پہلی، ہم بھی اور مخلوقات بھی، تسبیحات اللہ پاک کی، جی ہاں عبادات، جی ان کی تسبیحات، تو
عبادات میں بندگی میں تو ہم سب شامل، لیکن نمائندگی میں صرف 2 جماعتیں ہیں پوری تاریخ میں انسانیت کے، اس میں ایک نبیوں کی جماعت، نمائندہ اللہ پاک کے نمائندے تھے، اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے، وہ ساری تفصیل اس میں، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ان کی وجہ سے امت کو بھی نوازا اور اپنا نمائندہ بنایا اور پوری امت کو نوازا کہ کرو اور کماؤ اور لے آؤ، اپنے اعمال کی بھی کمائی، اور جو ہے نا جتنے تمہارے ذریعے آئیں گے وہ بھی جو ہے نا کل قیامت کے دن۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب اللہ پاک ہمیں فہم، عقل، فراست، حکمت، حقیقت عطا فرماوے تاکہ فیصلے کر لیں۔ بہت بڑا انعام ہے تبلیغ۔ مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ، پھر فرمایا کہ نماز پڑھ لی یہاں پہ تو ایک جوان لپکا ہاتھ ملانے کے لیے، تو میں جلدی میں تھا، میں نے ہاتھ ملایا تو جلدی میں تھا، میں نے اتنا کہا اس جوان کو، چونکہ جوان تھا، میں نے کہا عالم بن جاؤ، اور میں اس طرف وہ اس طرف۔ پھر چند سالوں کے بعد ایک بھائی آیا میرے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ مولانا آپ تو مجھے نہیں جانتے، لیکن چند سال پہلے، کئی سال پہلے، 8 9 10 سال پہلے جو بھی، تو میں آیا تھا یہاں ریون، تو میں نے آپ سے مصافحہ کرنا چاہا، آپ جلدی میں تھے، اور لوگ مصافحہ کرتے ہیں نا بزرگوں سے، تو آپ جلدی میں تھے تو آپ نے مصافحہ تو کیا، اور مجھ سے فرمایا مولوی بن جاؤ۔ تو پھر آہستہ سے کہا جی میں مولوی بن کر آ گیا۔ مولانا نے فرمایا میں حیران رہ گیا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، اور جو ہے نا کہ کیا، اور میں نے تو شاید اتنا ہی کہا تھا کہ مولوی بن جاؤ، اور وہ بندہ مولوی بن کر آ گیا، عالم بن کر آ گیا۔ فرمایا یہ تبلیغ ہے۔ ایک بہت بڑے اجتماع میں بہت بڑے عالم بیان، تو پھر مجمع سے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں سونے کا درخت لگ جاتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، ہمارا یقین اللہ معاف فرمائے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، یقین جانو جنت میں سونے کا درخت لگ گیا، یہ حدیث فرمایا کرتے تھے۔ اب کتنے درخت لگا سکتے ہیں، باقی عمل اور بھی ہیں، اس پر اور بھی بڑے بڑے، تو ابھی 10 بار اگر کوئی قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ لے تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت میں سونے کا ایک محل۔ 20 بار اگر پڑھ لے، 2 30 بار، 3 40 بار، 4 ہر 10 کے بعد سونے کا ایک محل، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہم تو پھر بہت سارے محل بنا دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مفہوم کہ اللہ پاک کا فضل بہت زیادہ، جتنا یعنی بنانا چاہو بنا لو۔ ہر 10 کے بعد آپ چلے گئے بازار، وہ بات یاد رکھیے کہ وہ جو ایک سبحان اللہ بزرگوں نے بیان کیا، تو بازار پہنچ گئے آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند، اور جنت میں ایک سونے کا محل۔ مولانا نے فرمایا یہاں، مولانا عبد الرحمان صاحب نے اللہ پاک سے عطا فرمائے، فرمایا بار بار پڑھا کرو، ایک بار کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ قیادت کے لیے چلے گئے، یہ عمل ہیں ہمارے، انسان عمل کا مشین ہے، اور یہ دین کی بات ہے۔ اچھا، تو عیادت کے لیے گئے، اگر صبح گئے تو شام تک جو ہے نا 70,000 فرشتے، یہ ہمارا اب مجمع شاید 7,000 8,000 9,000 10,000 کا سارا 70,000 فرشتے اس کے لیے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، مغفرت کی دعائیں، اگر صبح تو شام تک، اگر شام کو گیا تو صبح تک۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری باتیں بھی ہیں کہ یہ تو جہاں وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ رحمت غوطے لگا رہا ہوتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اور جو ہے نا جو اجر ثواب ہے وہ علیحدہ، لیکن اس میں ہے کہ اس کو بھی ایک باب
جنت میں، یہ اس میں ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ معلوم نہیں کیسا باغ ہوگا، اور کتنے سونے کے درخت اور پھلدار اور میوادار اور معلوم نہیں کیسے ذائقہ دار، وہ تو اللہ پاک کے علم میں ہے۔ ہر پھل میں 70 قسم کے ذائقے، 72 قسم کے ذائقے ہیں، کتنے ہیں۔ ایک معاملے میں جھگڑا ہو گیا دو بھائیوں کا مثال کے طور پر، پھر وہ جو ناحق پر تھا تو اس نے کہا بس چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، ناحق پر تھا پھر بھی جو ہے نا معاملہ چھوڑ دیا، تو جنت کے ابتدائی حصے میں ایک محل، اور حق پر تھا اور پھر بھی اس نے کہا کہ بس چھوڑ دو، میں نہیں کوئی بات نہیں ہے، جنت کے وسط میں ایک محل، اور جس نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا جنت کے بالائی حصے میں جو ہے نا ایک محل، جو اپنے اخلاق کو درست کر لے گا، نرم، نرمی سے بات، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا جلنا، دوسروں کی سب برداشت کرنا، پیار کے ساتھ بات کرنا، جو اخلاق کے ساتھ سب کی سننا برداشت کرنا، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تبلیغ والے بہت نرم مزاج ہوتے ہیں، سب کی جنہیں سنتے ہیں پھر بھی مسکراتے ہیں۔ ایک بھائی رات کو سارے سوئے ہوئے تھے، تو ایک نیا بھائی اور یہ پرانا بھائی، وہ تاریخی تھی تو وہ ادھر سے روانہ ہوا بیت الخلاء جانے کے لیے یا کسی ضرورت کے، وہ سیدھا آیا اس کے پیٹ پر پاؤں رکھ لیا، وہ نیچے سے جاگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ استغفار پڑھنے لگا، اور جس کے پیٹ پر پاؤں رکھا تھا وہ استغفار کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ تبلیغ والوں کا انداز یہ، استغفار اس کو بھی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نیچے والا کتنے قیمتی اعمال ہیں ہمارے۔ مسلمان ہے، راستے پر جا رہا، اچانک موڑا، نظر غیر محرم پر پڑ گئی، اس نے اللہ پاک کی خوف سے اس کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کو بند کر دیا یا سر کو نیچے کر دیا، یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیان میں۔ تو اس نے نظر لگ گئی تھی، اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، سر کو نیچے کر لیا یا آنکھوں کو بند کر لیا، فرمایا ان آنکھوں کے بند کرنے پر یا سر نیچے کرنے پر اس کے پیچھے تمام گناہ معاف۔ آنکھ کا اشارہ ہے۔ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اتنے میں ایک مسلمان نے اللہ پاک کی تعریف کی بیٹھنے سے پہلے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، یہ کلمات شاید 8 سیکنڈ نہیں لگتے، آپ دیکھ لیں پھر اس یاسین میں ہے، تو اس نے یہ کلمات کہے اور پھر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس نے یہ کلمات کہے، وہ ڈر گیا کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہوگی، بس بیٹھ گیا خاموش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پاک ذات کی قسم میں نے دیکھ لیا 13 فرشتے اس کی منہ کی طرف لپکے، ایک روایت میں 10 بھی ہے، ہم تو 13 لے لیں گے کہ 13 زیادہ، 13 فرشتے لپکے اور اس بات پر حریص لالچی کہ میں یہ کلمات اس کی زبان سے لے لوں اور اس کے رب کے پاس پہنچاؤں، لیکن کسی فرشتے کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، کیسے لکھیں، اجر ثواب کتنا لکھے، پیشی ہوئی، عرض کیا فلانا مسلمان جی آپ کی تعریف، یوں انداز، یہ کلمات، اجر ثواب کتنا لکھے، کیسے لکھے، ارشاد فرمایا مفہوم، اے میرے فرشتوں جس طرح میرے بندے نے میری تعریف کی ہے اسی طرح لکھ لو، اسی طرح لکھ لو۔ پھر انہوں نے علماء نے اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی اس کا اجر اور ثواب کل قیامت کے دن میں خود دوں گا، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وضو کتنا قیمتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وضو کا آخری قطرہ جب گرتا ہے تو آخری گناہ کو لے کر گرتا ہے، دین بہت قیمتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وضو تو ناخنوں کے درمیان میں سے بھی گناہوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، بندہ تو پاک اور صاف کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا جو ہے نا جی جمعے کا غسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی قیمتی ہیں، ایک ایک سنت، جمعے کا دن یہ غسل سنت ہے۔ ہم نے ایک بھائی کے بارے میں سنا، اس نے کہا کہ شاید 30 سال یا اس سے بھی زیادہ کبھی ناغہ نہیں ہوا الا کہ ایک آدھ بار، لیکن اہتمام کے ساتھ۔ جی ہاں، کیسے ناغہ ہو جائے جب فضیلت سامنے آوے، کیا فضیلت ہے کہ جمعے کا غسل تو بالوں کی جڑوں میں سے بھی گناہوں کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، جمعے کا غسل
جمعے کے دن جو ہے نا کیا ہے کیا ثواب، جمعے کی نماز پڑھ لی تو یہ نہیں ہے کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک گناہ معاف، اللہ پاک کتنے مہربان ہے، اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف، ابھی کیے بھی نہیں اور معاف، چلو جی، اور مزید 3 دن اور بھی 10 دن کے گناہ معاف۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جمعے کی نماز کے لیے، تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ تھے، تو جب وہاں پہنچ گئے تو دیکھا کہ 3 پہلے پہنچ چکے ہیں مسجد میں، تو یہ چوتھے، تو اس نے کہا کہ چوتھا بھی اللہ پاک کے قرب یعنی قریب قریب بیٹھنے کی بات ہے، اس سے دور نہیں ہے قیامت کے دن۔ اور پھر اس سے جو ہے نا فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ مسلمان یہ اللہ پاک کے قرب میں بیٹھیں گے جمعات میں حاضری کے لحاظ سے، اور اس نے پھر فرمایا کہ یہ 4 پہلے جو ہے نا یہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں چوتھا تو میں بھی اس میں۔ جی ہاں، لوگ مقابلے کرتے ہیں آج کل بھی اور پہلے زمانے میں بھی۔ ایک بڑے عالم ہیں خیر المدارس کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے مسلمانوں کی گلیاں اشراق کے وقت بھر جاتی تھی جمعے کی نماز کے لیے، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے مسلمانوں کا۔ جی ابھی بھی ساتھی اجی 10 بجے چلو کوئی مجھ سے پہلے نہ ہوئے، اللہ پاک دیکھ دے، سب سے پہلے میں 11 بجے 10:30 بجے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں بھی مقابلے، یہ ایک اگلی سب اور دوسری سب، تو جمعے کے دن آپ دیکھ لو آپ کو جگہ نہ ملے۔ ہاں جی، اعمال قیمتی ہیں، مسلمان کے اعمال تو قیمتی۔ ایک روایت میں ہے کہ سفید بالوں کو مت کھیڑا کرو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں گناہ معاف، ہر بال کے بدلے میں ایک درجہ بلند، اور یہ بڑھاپا کل قیامت کے دن جو ہے نا روشنی کا سبب بنے گا، نور کا سبب بنے گا۔ مسلمان کے تو بال بھی بہت قیمتی ہیں۔ یا اللہ، کیسی پیاری زندگی ہے تیاری کے لیے، پر ہم نے کہاں لگا دی، اللہ پاک معاف فرمائے۔ بابا نیتیں کر لو کہ زندگی تبلیغ پر اور تمام سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جی ہاں، جو کوئی نماز سے پہلے ہر وضو میں مسواک کا اہتمام کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ وہ جو موت کے وقت ہے، اس سے پہلے بھی عرض کر دیتے ہیں، موت کے وقت جو کوئی مسواک کرتا ہے اور فرشتہ آتا ہے اور دینا کلمہ یاد دلاتا ہے، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کلمے کے ساتھ جائے گا۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ اور جس کو موت کے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے، رنگ چمکنے لگے، خوشی کا منظر دیکھے اور موت کی سختی آسان ہو جائے، حدیث شریف میں یہ ہے۔ اور فضیلت، وضو کیا، مسواک کیا، آیا نماز پڑھ لی تو 70 گنا اجر ثواب زیادہ ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی ذرا دیکھ لے، وضو بنایا اس میں مسواک نہیں کیا، صحیح وضو کیا، ترتیب پر صرف مسواک نہیں کیا، 2 رکعت پڑھ لیے تو 2 رکعت کا اجر ثواب، پھر گیا اسی طرح وضو، اس میں مسواک کا اہتمام کیا، پھر آیا اور اسی طرح 2 رکعت، یہ 70 گنا بڑھ گیا، 70 گنا۔ مثال 1 کروڑ روپے اور ادھر 70 کروڑ روپے، کون سا لیں گے؟ کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ فرمایا پچھلے تمام گناہ معاف، ایک روایت میں اگلے اور پچھلے گناہ معاف۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یہاں تو یہ بات کہ پورے دین پر ہماری زندگی، ایمان بھی اعلیٰ، یقین بھی بہت خوبصورت، سارے مخلوق کا کوئی یقین نہیں، نماز جاندار خوبصورت، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، بہترین اخلاق، دین کی ساری باتیں معلوم بھی، لیکن صرف معلوم نہیں، عمل بھی، کیونکہ جو ہے نا معلومات پر بات نہیں ہے، معلومات ہے تو وہ تو بس ادھر ہے، حقیقتیں تو اور ہیں۔ جی ہاں، کلمہ معلوم ہے تو وہ تو ادھر ہے، لیکن کلمہ دل میں ہے تو پھر ایمان کی بات ہے۔ اور اگر یہاں ہے تو الفاظ ہیں، کلمہ تو یہ طوطے کو بھی سکھا دو تو وہ بھی کلمہ کہے، الفاظ پر الفاظ ہے، یہ یہاں ہے ایمان، مضبوط ایمان۔ جی ہاں، کوئی اور چیز اس پر اثر نہ کر سکے، ایسا ایمان۔
بہترین اخلاق. اور مقصود تو اللہ پاک کے تمام اعمال اللہ پاک کے لیے, تھوڑا کسی کو دکھانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے, دکھلاوے کے لیے, خالص اللہ پاک کے لیے. اس لیے مولانا نے فرمایا تھا کہ مشق کر لو, گانے کے لیے بیٹھ, نماز کے لیے یا اللہ پاک تیرے لیے نماز, جی تلاوت کے لیے یا اللہ پاک تیرے لیے, جی تسبیحات, یا اللہ پاک تیرے کو راضی کرنے کے لیے گانا گانے کے لیے بیٹھ گئے, یا اللہ پاک تیرے کو راضی کرنے کے لیے وضو, وہی نیت, جی رات کو بستر پر سوتے وقت یا اللہ پاک تیرے کو راضی کرنے کے لیے سو رہے, مشق کر لو. وہ ضروری, ہر عمل سے پہلے نیت شرط ہے. لگا لو زندگی تبلیغ پر بھائی اور دوستو, یقین جانے موت کے وقت دیکھ لو بہت بڑی کامیابی لوگوں نے زندگیاں لگا لی. جی ہاں, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں بیان فرمایا اور صرف کامیابی کو کھولا, یعنی جنت کو کھولا. ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ ان کے ساتھ سفر میں تھے, انہوں نے بیان میں فرمایا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, اور اس کے بعد اور کوئی بات نہیں فرمائی ادھر ادھر کی, بس صرف جنت کو کھولا. یہ کامیابی, یہ نعمت ہے, یہ نام, یہ نعمت, یہ سارا جنت کو کھولا, اور کوئی بات نہیں. بس پھر آخر میں ایک بات فرمائی, داعی کا پہلا قدم اس جنت میں, اس کے بعد درجات کی بات. ہم یہاں تو حاجی صاحب یہ بیمار تھے ابھی اسی وہ کمرے میں, تو ایک وقت میں ہمارے کمرے, بیرون کمرے کے تشکیل والے اور سب کو بلایا, ہم بھی اس میں تھے. تو شاید مغرب کے بعد, عشاء سے پہلے کی بات ہے, تو ہم سب آگے چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. پھر حاجی صاحب نے نصیحتیں وصیتیں, ارے تشکیل والوں, یہ جو مہمان باہر سے آتے ہیں یہ مہمان ہیں, یہ مجھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, اور سب سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. یہ جو بیرون سے ہیں یہ مہمان ہیں, اور سب سے پہلے ان کی جماعتیں بنائیں گے, سب سے پہلے ان کو مجمع دیں گے, سب سے پہلے اور بھی بہت ساری باتیں بتا دی. اور پھر اپنی طرف سے فرمایا, نہیں اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد جو ملک کا مجمع آتا ہے یہ بھی ہمارے مہمان ہیں, اور ہم جو یہاں پڑے ہوئے ہیں نا تو ہم میزبان ہیں. اور پھر اپنی طرف سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو مہمان بیرون سے آتے ہیں تو یہ ملکوں کا معاملہ ایسا ہی ہے, معلوم نہیں پھر کب آئیں گے, تو تم لوگ ان سے وہاں جو کچھ کروانا چاہتے ہو تو یہ عملی طور پر سب کروا لو. یعنی ساری محنت ان سے یہاں پر عملی طور پر کہ گشتیں, ملاقاتیں, وصولیاں, جماعت بنانا, پھر امیر مقرر کرنا, رخ طے کرنا, ہدایات دینا, جی یہ ساری باتیں, تاکہ یہ اپنے ملک میں اپنے پاؤں پر کھڑے, معلوم نہیں پھر کب ہمارے ہاں آئیں گے. تو یہ ساری باتیں نصیحت کی وصیت ہے. پھر فرمایا چلو, تو ہم سب روانہ ہوئے, دوسرے کمرے میں آ گئے. تو پھر خادم بھائی آیا کہ بلا رہے ہیں واپس آؤ, ہم سب پھر واپس اس کمرے سے, پھر دوبارہ, پھر ارد گرد, پھر کان لگا لیے. حاجی صاحب کی آواز کبھی بہت صحیح اور کبھی بالکل جو ہے نا سمجھنا مشکل ہوتا تھا. تو پھر جو ہے نا سب نے اس طرح کیا. پھر فرمایا وہ بات جو ہے نا بہت ضروری ہے, تو میں اسی طرح نقل کروں جس طرح دیکھا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا میں تھا اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور کوئی نہیں تھا, اور مجھ سے فرمایا عبدالوہاب مغفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی, یعنی تبلیغ کی محنت پر مغفرت تو انشاءاللہ ہے ہی, لیکن بات یہ ہے کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اللہ پاک کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. سمجھ گئے بھائی جان, یعنی آخری مقام بھی بتا دیا کہ مغفرت تو انشاءاللہ ہے ہی, اور اعلیٰ درجہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے. ادھر آئیے بھائی جان, یہ موقع ہے دنیا میں, یہ زندگی, وہ یہ کبھی بھی دوبارہ نہ ملے. دوبارہ جسے بارہ کہاں, یہ ایک بار ہے, یہ بس جو ہے نا یہ جو سانس ہے نا ابھی باقی, تو بس یہ موقع ہے. اس لیے جو ہے نا یہ اللہ پاک جو لائے ہیں ہمیں نا اسی لیے لائے ہیں کہ دیکھ لو حقیقت ہے, لے لو. یہ زندگی کا مقصد تبلیغ میں ہے. اس لیے تو فرمایا تمام خیر لانے والی مبارک محنت ہے تبلیغ کی محنت.
پورے دین کے زندہ ہونے کا دار و مدار اس پر ہے، دین کے ہر جز کے زندہ ہونے کا دار و مدار، اور دین کے ہر شعبے کے زندہ ہونے کا دار و مدار۔ جی ہاں، مسلمانوں کی زندگی کیسی پیاری زندگیاں تھی صحابہ کرام کی، اور تبلیغ کی وجہ سے بنی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو گھر والے رونے لگے۔ اس پر جو ہے نا انہوں نے ان سے کہا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر والوں کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم نہیں روئیں گے۔ اس پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ ایسے آدمی پر رو رہے ہو کلمے کا اقرار کرنے کے بعد، یعنی کلمہ کہنے کے بعد نہ کبھی بدن سے گناہ کا کوئی کام کیا اور نہ زبان سے کبھی گناہ کا لفظ نکالا، ایسے آدمیوں پر رو رہے ہو۔ بنی ہوئی زندگیاں بنی ہوں کی سارے عالم کے لیے نمونہ اور ذریعہ۔ اللہ پاک ہماری زندگیاں بھی بناوے۔ اچھا، تبلیغ پر کیا ملے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو سرداروں میں سے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لائے تھے اور جو ہے نا اس طرح تبلیغ کی باتیں، تو انہوں نے بھیجا ایک کو اور کہ جو ہے نا جاؤ اور ان کو بتا دو کہ تم پردیسی کو لائے ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں کو ورغلاتے ہیں اس طرح۔ تو انہوں نے جب یہ باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی بات سن لو، اور پھر اگر سننے کے بعد پسند نہیں تو مذائقہ نہیں، چلو۔ تو انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا۔ وہ تو جو قرآن سنانا شروع کیا تو اس کی حالت تو تبدیل، اور وہ جب بات ختم تو جو ہے نا اس نے کہا کہ کیسے مسلمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بس تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو، کلمے کا اقرار کر لو۔ اس نے اسی وقت کام کر لیے، پھر اس کو بھی لے آئے، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرح پھر بھی بات، اور وہ بھی مسلمان۔ پھر قبیلے کے پاس چلے گئے، وہ قبیلہ بھی ان کے ذریعے سے مسلمان۔ وہ واقعہ ہے نا فضائل اعمال میں۔ یہ 5 سال صرف رہے ہیں مسلمان، اس کے بعد وفات پا گئے، یعنی جب دین میں داخل ہوئے نا تو اس کے بعد 5 سال صرف، لیکن ایسی محنت کی اور ایسی زندگی لگا دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ذریعے سے جینا اللہ پاک نے ان کے قبیلے کے ذریعے سے دین کو پھیلایا۔ اور مہاجرین میں جس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا تو انصار میں ان کا مقام۔ پھر کیا ملا؟ جب وفات پا گئے تو حدیث شریف میں ہے کہ ان کی موت کی خوشی میں اللہ پاک عرش بھی جھوم گیا۔ کیا مقام ہے؟ شاید میں نے ایک کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی موت کی خوشی میں جو ہے نا اللہ پاک عرش بھی جھوم گیا، جھوم اٹھا۔ پھر خبر آئی کون وفات پا گیا؟ آپ کی امت میں سے فرشتہ آیا، ان کی موت کی خوشی میں آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ بندہ وفات پا گیا ہے اور آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا مقام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور لیکن تیز چلے، اور صحابہ ان کے پیچھے چل رہے تھے لیکن دوڑ رہے تھے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک ایسی تھی کہ کوئی اور ان کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اس دن تو ذرا تیز چل رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کو ٹھہرا دیا تو انہوں نے شکایت کی، یا نبی اللہ، آج تو آپ اتنی تیز چلے کہ ہم آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے، ہماری کندھوں سے چادریں گرنے لگی، ہماری جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگے، حتیٰ شکایت کی کہ آپ نے تو ہمیں تکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ یہ ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور ہم سے پہلے فرشتے اس کو بھی غسل نہ دیں اور ہم محروم نہ ہو جاوے، میں اس لیے تیز چلا۔ اور جب کمرے میں داخل تو 3 بار مبارکباد دے دی، اے ابو عمر، اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، بندہ وفات پا گیا ہے، پڑا ہوا ہے، اور حضور مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور پھر جب واپس آئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ جب چل رہے تھے ہمیں ٹھہرا دیا تو آپ تو ایسے چل رہے تھے جیسے کسی کے کندھوں کو پلانگ رہے ہیں، اور ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جنازے میں اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اور خدا کی قسم 70,000 فرشتے جنازے کے لیے آئے ہیں، اور وہ فرشتے جنہوں نے پہلے زمین پر کبھی قدم بھی نہیں رکھا۔ اور میں جب پہنچ گیا کمرے میں تو فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، اور مجھے تب جگہ ملی جب ایک فرشتے نے اپنے 2 پروں میں سے ایک پر سمیٹ لیا، پھر مجھے جگہ ملی۔ اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل ہلکا، بے وزن، تو مشرکین نے کہا انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تھا، اس کا اثر ہے، حالانکہ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، ان کے ہاتھ میں فیصلہ دیا گیا تھا۔ وہ اعلان ایک واقعہ ہے۔
تو جب حضور کو خبر پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ارشاد فرمایا؟ خدا کی قسم فرشتوں نے جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، اور جب قبر کھود رہے تھے وہ خوشبو ہی خوشبو. صحابہ کرام فرماتے کہ ہر پوڑے پر خوشبو، یعنی جب ہم مار لیتے نا زمین کو تو بس خوشبو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لحد پر پہنچ گئے، ایک مٹی کی اٹھا لی میں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دی، اور جو ہی میں نے مٹی کھول دی تو مشک بن چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوشی سے. کیا مقام! وہ تو یہ جو صحابہ کرام کو جو کچھ ملا ہے اور بتایا ہے اور دکھایا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. کون کون تیار ہے بقایا زندگی لگانے کے لیے تبلیغ پر؟ کون کون ساتھی ایسے ہیں کہ جو آئے ہیں اپنے ساتھیوں کی نصرت کے لیے یا چلنے کے لیے یا کوئی 10 دن کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 4 مہینے لگا کے جائیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے؟ وہ ساتھی اشارہ کر لیں. یا اللہ پاک قبول فرما لے. یہ ہمارے بھائی ہیں، یقین جانے ابھی بنیاد ہے، ہم ذریعہ بن جائیں. مسلمانوں کا دور آنے والا ہے پوری دنیا پر انشاءاللہ. تو جو ہے نا اللہ پاک پھر دکھا دیں گے کہ کیا دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لے. ملکوں کے سفر ہر سال 3 چلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جی مقام پر 8 گھنٹے انشاءاللہ اور 10 دن مقام پر انشاءاللہ، بقایا ساری زندگی اللہ پاک کے لیے. سبحان ربک